بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عقائد کے تعلق سے لائیو سیشن شروع ہو چکا ہے۔ جن صاحب کو عقائد کے تعلق سے سوال پیش کرنا ہو وہ ضرور پیش کرے، انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا۔ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔
محی دین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے، محی دین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور مفہوم پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بچانے کے لیے، ہمارا ایمان بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جو دعائیں تعلیم دی ہے، اس میں یہ ہے کہ یا اللہ فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین، یا اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے روح کی حفاظت فرما۔ چونکہ یہ دعا سونے کے باب میں ہے، حضور علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی سونے سے پہلے، جس میں سے ایک یہ ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، میں اٹھوں گا تو بھی تیرے نام سے، یا اللہ اس نیند کے دوران مجھے موت آ جائے تو تو میری روح کو بخش دینا، مجھے بخش دینا، اور یا اللہ تو نے اگر میری روح کو واپس لوٹا دی، یعنی میں صبح اٹھ گیا تو یا اللہ میری روح کی، میرے ایمان کی حفاظت فرما، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی، اس میں اللہ کے ولیوں کا وسیلہ پیش کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے بھی ایمان بچانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام اللہ کے اولیاء ہمارے ایمان کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے ایک سبب ہے، ان کے ذریعے اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو استاد زمن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اولیاء کے سردار سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، دوسری طرف اولیاء کے سردار حضرت سیدنا خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اے حسن، جب تم ان لوگوں کے دامن کو تھامے ہوئے ہو جو محیی دین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے، محیی دین غوث ہے، سرکار غوث اعظم کا دامن تھامے ہوئے ہو جو کہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اور خواجہ معین دین ہیں، اور غریب نواز کا دامن تھامے ہوئے ہو جنہوں نے دین کی مدد کی، جو معین الدین ہیں، ایک طرف محی الدین، ایک طرف معین الدین۔ جب بڑے بڑے دو اولیاء کرام کے سائے میں تم ہو تو کیوں نہ تمہارا ایمان محفوظ ہوگا، کیوں نہ تمہارا عقیدہ محفوظ ہوگا، جبکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان بچانے کے لیے اولیاء کرام کا سہارا لیا جائے، ان کے توسل سے دعائیں کی جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، تو ہم ان اولیاء کے ساتھ ہیں اور اولیاء کے سرداروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے، اور ہمیں بھی یقین دلاتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ایک طرف تمہارے پاس غوث اعظم محی الدین ہے، دوسری طرف خواجگاں معین الدین ہے، اس لیے فکر نہ کرو، انشاءاللہ ضرور تمہارا ایمان سلامت رہے گا، کوئی تمہارے ایمان و عقیدے کو بگاڑ نہیں سکتا، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں محی دین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم
نہیں مانگنے والا تیرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی محترم محمد فرحان صاحب، آپ کا یہ سوال کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوبندی تبلیغی محمود مدنی اہل سنت سے ہی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اجمیر شریف درگاہ کے ذمہ داران اسے سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ عرس غریب نواز میں حاضر ہو کر وہاں فری میڈیکل کیمپ بھی لگانے والے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سوال ہی میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوبندی تبلیغی محمود مدنی اہل سنت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو جب اس کو دیوبندی اور تبلیغی کہتے ہیں تو وہ اہل سنت کیسے ہو گئے؟ جب تک وہ اپنے دیوبندی عقائد سے توبہ نہ کرے اور توبہ شائع نہ ہو جائے، لوگوں تک پہنچ نہ جائے، لوگ کیسے اسے سنی سمجھ سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، لیکن ایک آدمی دیوبندیوں کی طرف سے کام کر رہا ہے، ان کے دینی کاموں میں، یعنی ان کے جو اپنے کاموں میں سپورٹ کرتا ہے، ان کی کتابوں کو شائع کرتا ہے، جن کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں، تو ایسی کتابوں کو پروموٹ کرنے والے جب تک توبہ نہ کرے اسے سنی ہم نہیں مان سکتے، چاہے وہ دکھاوے کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے یا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے، یا کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بارگاہ میں حاضری دے، جیسا کہ حج و عمرہ کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں تو حاضری دیتے ہیں۔ تو اس حاضری کا مقصد یہ نہیں، اس سے یہ مطلب مسئلہ صاف واضح نہیں ہوتا کہ وہ سنی ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کئی جگہوں پہ منافقت بھی کرتے ہیں، اور یہ منافقت ان کو سکھانے والا انہی کے پیشوا اشرف علی تھانوی ہے، جیسا کہ اشرف السوانح میں لکھا ہوا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے تعلق سے سوال ہوا، کسی نے یہ سوال کیا اشرف علی تھانوی سے کہ حضور، غوث پاک کی نیاز میں جب کھانا دیا جاتا ہے تو ہم کیا کریں، اس کھانے کو کھائے یا نہ کھائے؟ تو اشرف السوانح میں لکھا ہوا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کے سامنے انتشار مت پھیلانا، لوگوں کے سامنے یہ دکھاوا مت کرنا کہ آپ نہیں کھاتے، بلکہ لوگوں کے سامنے آپ وہ کھانا لے لینا، لیکن اس کو کھانا مت، بلکہ کسی جگہ جا کے دفن کر دینا۔ یعنی لوگوں کے سامنے منافقت کرنے کو سکھانے والا انہی کے پیشوا اشرف علی تھانوی ہے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے یہ اجمیر شریف بھی جائیں گے، دوسری بارگاہوں میں بھی جائیں گے، تاکہ یہ اپنا کام نکال سکے۔ تو اس مقصد کے تحت اگر وہ کسی کو یہ کہے کہ ہم اگرچہ دیوبندی مدرسے میں کام کرتے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے، اسی لیے غیر مقلد بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو یہ اس معنی کر اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ اپنے عقائد کو اہل سنت کے عقائد کہہ کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، جہاں یہ لوگ قرآن اور حدیث کو مس کوٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا اتنا کہنا کہ میں سنی ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں باطل عقائد سے توبہ کرتا ہوں۔ اب چاہے اجمیر شریف میں جو سجادہ نشین حضرات ہے یا دوسری جگہوں پہ ہیں، وہ اگر انجانے میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ سنیت کی دلیل نہیں ہے۔ سنیت کی دلیل تبھی ہوگی جب اس کی توبہ واضح ہو جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اجمیر شریف کے سجادگان یا دوسری جگہ کے سجادگان غلط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو اس کے باطل عقائد کا علم نہ ہو، اس لیے کہ جب آدمی کہے اپنے کو یوں پیش کرے کہ میں بھی اہل سنت سے ہوں تو ظاہر ہے ہم سنی مان لیں گے، لیکن چونکہ محمود مدنی ان کی طرف سے کام کر رہا ہے، وہابیوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے کام کر رہا ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ فتویٰ ہی یہی ہے کہ جب تک یہ ان کاموں سے، ان جماعت سے توبہ نہ کرے تب تک اس کو صحیح سنی صحیح العقیدہ نہیں مانا جائے گا۔ جی جناب فاروق صاحب، آپ کا یہ سوال، وہ 4 نبی کون ہیں جو زندہ ہے ان کو موت نہیں آئی ہے؟ دیکھیے، موت نہیں آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، زندگی بسر فرمائیں گے، پھر ان کی بھی روح قبض کی جائے گی، یعنی موت کا مزہ چکھیں گے، اس کے بعد ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں
دفن کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی تو ان کی روح اس وقت قبض کی گئی تھی اور واپس دی گئی تھی، جس سے یہ عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو روح نکالنے کے بعد واپس ان کے مبارک جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے ہماری روحیں ہمیں لوٹا دی جاتی ہے، ہم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا ہماری روح واپس لوٹا دی جاتی ہے اور ہم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر یوں بھی فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام نبی حیات ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جسمانی حیات ثابت ہے، موت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ اپنی قبروں میں حیات ہے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اسی طرح حضرت غالباً یونس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ اللہم صلی وسلم الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ چار نبی موت کا مزہ قیامت سے پہلے چکھیں گے، یعنی سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جی جناب زید خان صاحب، آپ کا یہ سوال، کیا قرآن شریف عربک میں پڑھنے سے ہی ثواب ہے کمپیریزن ٹو انگلش ورژن؟ جی عربی پڑھنے میں یقیناً ثواب ہے۔ آپ اگر ترجمہ پڑھیں گے تو چونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ صحیح ترجمہ ہو، ایسا نہیں کہ غلط وہابیوں کا ترجمہ ہو یا دیوبندیوں کا ترجمہ ہو، تو ترجمہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، لیکن عربی میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، وہی افضل ہے۔ جی ناگوری جعفر صاحب، آپ کا یہ پوچھنا کہ غریب نواز تو صرف اللہ ہی ہے، پھر خواجہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کو اس لیے کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں، درد مندوں اور تمام لوگوں کی مدد فرماتے تھے اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لوگوں کی مدد کے لیے ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہم ان کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اور ان کو غریب نواز کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ہم نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جتنی طاقتوں سے نوازا، اس طاقت کے اعتبار سے یہ غریب نواز ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کے برابر ہو گئے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مددگار ہے۔ اب اللہ نے اپنے کو مولا فرمایا، یہاں حضور علیہ السلام اپنے کو بھی مولا فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مولا فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کو اللہ کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طاقتیں، جو قوتیں، جو اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس حساب سے وہ سب کے مالک ہے، اور جتنی قوتیں، جتنے اختیارات حضرت علی کو عطا فرمائے گئے اس حساب سے وہ سب کے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور سے مالک ہے، اور اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء، نبی کے صحابہ، یہ سب عطائی طور سے مالک ہے۔ تو اسی طرح غریب نواز بھی اگر غریب نواز ہے تو اللہ کی عطا سے ہیں۔ غوث اعظم بھی ہم سرکار غوث اعظم کو کہتے ہیں بڑے غوث، سب سے بڑے مدد کرنے والے، تو ظاہر ہے ان کے زمانے میں ان سے بڑا مددگار کوئی نہیں تھا، اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ طاقتیں، اور ان کے بعد ان سے بڑا کوئی مددگار نہیں، اس لیے ان کے زمانے میں اور ان کے بعد سب لوگوں کے درمیان سب سے بڑے مددگار وہ ہیں، اس حساب سے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ سے بڑھا دیا یا نبیوں سے بڑھا دیا۔ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ دراصل قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے من کنت مولا فعلی مولا والی روایت سے ایک مثال پیش کی تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی
آپ کا یہ سوال کہ اجتماعی دعا کے تعلق سے کچھ بتائے، خیر یہ عقائد کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اس مسئلے میں کافی بحث ہوتی ہے تو اس لیے مختصراً میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اجتماعی دعا ہم نماز میں بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں سورۃ الفاتحہ ہے، امام صاحب سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، یہ دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ بھی دعا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ جو گمراہ ہو چکے ان کے راستے سے بچا، یہ بھی دعا ہے۔ تو ولا الضالین کہتے ہیں تو ہم سب آہستہ آمین کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کی اس دعا پہ اگر پیچھے مقتدی 2000 ہوں تو 2000 لوگوں نے آمین کہا، 10,000 ہو 10,000 لوگوں نے آمین کہا، لاکھ لوگ ہو تو لاکھوں نے آمین کہا، یہ اجتماعی دعا تو ہوئی۔ اب جو یہ کہے کہ اجتماعی دعا منع ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام یہ پڑھتے تھے، اور کچھ کلمات کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، کچھ دعاؤں کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے سنا نہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس انداز سے پڑھا کہ صحابہ کرام کو سننے میں آیا۔ تو اب جہاں حضور علیہ السلام نے دعائیں فرمائی نماز کے بعد، تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے کہ حضور دعا فرماتے ہیں؟ فرمانے دیجئے، ہم خالی روایت کریں گے لیکن ہم حضور کی دعا پہ آمین نہیں کہیں گے۔ سرکار علیہ السلام کی دعا پہ کیا صحابہ آمین نہیں کہے ہوں گے؟ کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کا بھلا کرے تو ہم دل میں بھی صحیح آمین کہتے، تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ حضور نے دعا جب فرمائی انہوں نے خالی روایت کے لیے اس کو یاد رکھا لیکن آمین نہیں کہا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے یعنی قبول کی جاتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مفہوم کے مطابق رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ تو رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فرض نماز ہم اکیلے پڑھیں گے تبھی دعا کریں گے، اجتماعی دعا نہیں کریں گے، تو چونکہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا گیا یعنی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی قبول ہو تو آپ فرض نماز کے بعد دعا کیجئے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہوگا ظاہر ہے۔ جماعت کے بعد یہ کہنا کہ نہیں ہم صرف اکیلے رہیں گے تو پڑھیں گے دعا، جماعت کے ساتھ رہیں گے تو دعا نہیں پڑھیں گے، تو حدیث پہ عمل کب ہوا؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد، اور فرض نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ تو ایک چیز افضل ہو اور مفضول میں آپ دعا کرے یہ جائز، افضل میں دعا نہ کرے یہ کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ سب اجتماعی دعا سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ خود جانتے ہیں کہ جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، تو اولیاء کرام سے دوری ایک مقصد ہے اور لوگوں کو اولیاء کی آمین سے دور کرانا ایک مقصد ہے۔ جس جماعت میں 10,000 لوگ ہوں تو 40 کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 250 اولیاء کرام ہوتے ہیں، تو 250 اولیاء کی آمین سے دور رکھنا یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے، نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو اجتماعی دعا سے دور کرنا یہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کی آمین سے دعا کرنا ہوا۔ پھر حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی تو ہے کہ جب ولضالین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی آمین بھی اجتماعی ہوئی۔ تو اجتماعی دعا جب نماز میں ثابت ہے تو نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کو غلط کہنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں نہ حدیث کو سمجھے ہیں، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جی ناگور جعفر صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کفار مکہ اپنے بت سے مانگتے تھے خدا کے قریب سمجھ کر، ایسا ہی بریلوی کرتے ہیں۔ دیکھیے خدا کے قریب سمجھ کر جو کفار مکہ بتوں کو مانتے تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے بتوں کو چھوٹے خدا سمجھتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم ان چھوٹے بتوں کی، ان بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں
کہ یہ اللہ کے قریب ہم کو پہنچا دے، اس لیے کہ وہ ان کو چھوٹے خدا مانتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں، اور وہ ان کی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم نبی اور ولی کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، جو کہ قرآن سے حکم ہے اور حدیث سے حکم ہے۔ تو ان وہابیوں کا اس طرح کہنا، لفظ بریلوی کہا ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اعلیٰ حضرت سے نسبت یہ وہابی بھی ہم کو دیتے ہیں، اور ہم اس بات کو فخر سے کہتے ہیں کہ آج اس دور میں اہل سنت کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ہم بریلوی اس لیے نہیں کہتے کہ بریلوی ایک مکتبہ فکر ہے یا بریلوی کوئی نیا مسلک ہے، بلکہ جو صحیح مسلک صحابہ کرام کا تھا اس کو اعلیٰ حضرت نے ہمارے سامنے واضح کر کے پیش کر دیا، اور اس زمانے میں پیش کیا جب ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح مسلک والا کہتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے صحیح مسلک کی ہمیں پہچان کرا دی۔ اس لیے پہچان کے لیے ہم اپنے کو بریلوی کہتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت اپنے کو الحمدللہ کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو یہ وہابیوں کی زبان سے بھی ہمیں یہ لقب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا مقبول بنا دیا کہ سنی تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، دوسرے کو بھی ماننے پر دوسرے بھی مجبوراً اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف سے نسبت کر کے یہ کہنا کہ بریلوی حضرات یہ کرتے ہیں، یعنی سنی صحیح سنی حضرات یہ کرتے ہیں، اس طرح کفار اور مشرکین کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کر کے کہنا میں نہیں کہتا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایسے لوگ بدترین مخلوق ہے۔ تو جناب جعفر صاحب آج کے بعد آپ کے سامنے کوئی یہ کہے تو بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کر دینا جو باب الخوارج میں ہے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ فرمان ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی اس کو نیک بندوں پر فٹ کیا۔ آج کا وہابی غیر مقلد بعین ہی یہی کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر بدترین مخلوق کسی کو کہا جائے تو یہ ایسے وہابی منافقوں کو کہا جائے گا۔ جی حق تبسم، آپ کا یہ سوال کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ جو سوال کیا جائے گا قبر میں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو سوال آپ کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پاس ہوں گے یا صرف مدینہ پاک کے پاس اشارہ کیا جائے گا۔ دیکھیے اگر مدینہ پاک کی طرف اشارہ کیا جائے تو ذالک الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ سوال ہونا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہر مومن کے قبر میں ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قدرت کاملہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کی وہ تشریف لائیں گے، اور اس پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ہر جگہ کیسے پہنچیں گے، تو آپ الٹا یہ سوال کریں کہ ملک الموت ہر جگہ پہ ایک ہی وقت میں کیسے سب کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اسی طرح نکیرین حضرت منکر اور حضرت نکیر علیہم السلام ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی قبروں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، اور فرشتے انبیاء کرام کے خادم ہیں۔ جب خدام کی یہ طاقت کو قبول کرتے ہو تو مخدوم کی طاقت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اولاً لفظ ذالک نہیں ہذا موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہابی غیر مقلدین یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک عام مردہ اپنے جیسے مثال کے طور پہ سری لنکا کا ہو یا انڈیا کا ہو، یہاں کے قبرستان میں بیٹھ کر مدینہ شریف کو دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کو یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے۔ یہ مردے کی طاقت کو مانتا ہے کہ ایک تو کہتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں، مردہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن مردے کی اس طاقت کو مانتا ہے کہ فرشتے دکھاتے ہیں تو مردے کی آنکھوں میں حضور علیہ السلام یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف
میں حضور علیہ السلام ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آتے ہیں. اس بات کو تو یقین کرتا ہے, اس کو مانتا ہے, لیکن اس بات کو نہیں مانتا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنائی وہ تشریف لا سکتے ہیں, اس کا انکار کرتا ہے. کہاں گئی ان کی عقلیں کہ جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مردہ نہیں سن سکتا, اس کی نظروں کی طاقت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے کولمبو میں بیٹھے یا انڈیا کے کسی شہر میں بیٹھے یا جاپان کے کسی شہر میں بیٹھ کے مدینہ پاک کو دیکھ سکتا ہے, لیکن یہ نہیں مانتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قدرت سے اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی جہالت, جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا, وہابی بولتا ہے پن سمجھتا نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جی جناب عاقب شیخ صاحب, آپ کا سوال بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اونچی قبروں کے تعلق سے, تو اس سلسلے میں کئی جوابات دیے گئے ہیں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا تھا وہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں تھی بلکہ مشرکین مکہ کی قبریں تھی, اس لیے کہ انہوں نے ان کی قبروں میں یعنی لوگوں نے ان کی قبروں میں اسٹیچوز بنا دیے تھے, ان کی تصویروں کو بنا دیے تھے اور اونچی بھی بنائی اور تصویریں بھی بنائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اونچی قبریں اور تصاویر والی قبروں کو مٹا دینے کا, جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اگر اس سے یہ مانا لیا جائے کہ وہ صحابہ کرام کی قبریں تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی قبروں کو تصاویر کے ساتھ بنانے کی اجازت دی تھی. یہ حضور علیہ السلام پر ایک بہتان ہوا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اب اس کو مٹا دو. حدیث میں ایسا تو نہیں ہے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن قبروں کو مٹانے کا حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی یعنی صحابہ کرام کی قبریں نہیں تھی بلکہ مشرکین کی قبریں تھی. اگر اس کو صحابہ کرام کی قبریں مانیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کے دور میں حضور علیہ السلام کے دور میں جن صحابہ کا انتقال ہوا تو وہ حضور کے پاس آ کر مسائل پوچھتے تھے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا, کیسے غسل دیا جائے, کیسے کفنایا جائے, کس طرح دفن کیا جائے, تو حضور سے پوچھ کر ہی سب کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تصاویر کے ساتھ ان کی قبروں کو بنانے کا حکم دیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. یہ وہابی چونکہ یہ اپنی طرف سے قبروں کو مٹانا چاہتے ہیں اس لیے دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو مشرکین کے تعلق سے ہے. ان ادر ورڈز یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہنے کے مطابق بدترین مخلوق میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. جی محمد فرحان صاحب, آپ کا یہ کہنا کہ عرس کے موقع پر الگ الگ ایریا سے چادریں نکلتی ہے اور اسے جلوس میں ڈھول باجے اور پنکھے شو والے ہوتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے چادر چڑھانا تو درست بات ہے, لیکن ڈھول باجے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو ڈھول باجوں کے ساتھ نہیں بلکہ ادب کے ساتھ چادر لے کے آنا چاہیے. قصیدہ, نعت پاک, منقبت وغیرہ پڑھ کر اگر چادریں لے آتے ہیں تو بات الگ ہے. حرام چیزیں کر کے کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا, جبکہ ڈھول باجوں سے بزرگان دین قرآن اور حدیث پہ پکے عمل کرنے والے تھے, تو انہوں نے جب ان چیزوں سے احتیاط کیا تو ان کی بارگاہ میں ہم وہ چیز کیوں لے کے جائے جو نہ اللہ کو پسند, نہ اللہ کے حبیب کو پسند, نہ ان اولیاء کو پسند, اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کی رضا پہ راضی تھے. تو جس چیز سے یہ بزرگان دین پرہیز کرتے تھے ان چیزوں کو ہم عمل میں لا کر ان کی بارگاہ میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ادب کے ساتھ لے کر جانا چاہیے. جی عرفان نور صاحب, اولیاء کرام کے مدد کے تعلق سے آپ نے سوال کیا, تو آپ کی اطلاع کے لیے اس سوال پہ کئی مرتبہ جواب ہو چکے ہیں. آپ فکر رضا چینل سے آپ یا اسی طرح رد وہابیت چینل سے آپ سرچ کر کے اس کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں. کئی تفصیلات کے ساتھ کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں, اس لیے آپ سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس پر جوابات مل جائیں گے. اللہم صلی وسلم. جی جناب عاقب شیخ صاحب, آپ کا یہ سوال
نبیوں کے بارے میں کہ جہاں وہ چاہتے ہیں انتقال کے بعد تشریف لے جاتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے، تو اولیاء کرام کے تعلق سے بھی اس طرح کی ہے۔ تو دیکھیے ایک حدیث پاک آپ کو پیش کروں جس سے اور زیادہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا اللہ کے نیک بندے کے سامنے عالم برزخ میں یعنی قبر والی زندگی میں اللہ کے نیک بندے کے نزدیک پوری دنیا ماں کے رحم کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی دنیا ان کی نظر میں اب بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو جب بہت چھوٹی ہو گئی ہے تو ہر جگہ وہ آسانی سے اللہ کی عطا سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آسانی سے اللہ کی عطا سے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی روحیں جہاں جیسی ان کی طاقت ویسے پرواز بھی کرتی ہے۔ وہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی روح جب دنیا سے یعنی بدن سے نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی دی گئی کہ جیسے ایک پنجرے سے پرندے کو آزاد کرنا، جب تک پنجرے کے اندر تھا اس کی رفتار محدود تھی، پنجرے سے آزاد ہوا جیسی اس کی طاقت ویسی پرواز۔ اسی طرح ایک مسلمان کی روح جب اپنے جسم سے نکلتی ہے تو اس کی روح کی طاقت کے حساب سے وہ سیر کرتی ہے، یہاں تک کہ کچھ روحیں جنت کی بھی سیر کرتی ہے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں اللہ کے عرش کی بھی سیر کرتی ہے۔ جب یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کی سیر کر سکتی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کی جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہاں کی سیر کر سکتی ہے، اور زمین سے آسمان کا سفر تقریباً 500 سال کا ہے، آسمان کی گہرائی 500 سال، ایک آسمان کے لیے 1000 سال، 7 آسمان کے لیے 7000 سال، اس کے کئی ہزار سال اوپر جنت کا کتنا اوپر عرش ہے۔ جب چھوٹی سی مدت میں عرش تک جا سکتی ہے تو اس چھوٹی سی دنیا میں جانے میں کون سا ان کے لیے تکلیف کی بات ہے؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ کلیئر ہو چکا الحمدللہ کہ اولیاء کرام کی نظروں میں پوری دنیا بہت آسانی سے ہے، یعنی ماں کے رحم کی طرح ہے، اور ان کی پرواز اتنی ہے کہ عرش تک کی سیر کر سکتی ہے۔ تو بغداد شریف سے ان کی روحیں اگر اللہ کی عطا سے مدد کرنے کے لیے ہندوستان پہنچ جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حافظ مغیرہ راشد صاحب، آپ کا یہ سوال علم غیب کے تعلق سے، تو آپ کی اطلاع کے لیے اس سوال پر بھی کئی مرتبہ جواب ہو چکے ہیں، لیکن میں مختصراً یہ بات کہہ دوں، جو بھی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، ان سے آپ چونکہ حافظ بھی ہے ماشاءاللہ، تو آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جس کا مفہوم یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اور اللہ کا یہ آپ پر فضل عظیم ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا حضور علیہ السلام اب سب کچھ جانتے ہیں، تو ہم اللہ کی بات کو سنیں یا ان وہابی غیر مقلدین کی بات کو سنیں؟ اور جہاں جہاں یہ مفہوم ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے وہ نہیں معلوم، تو ان سے آپ یہ سوال کریں کہ وہ جو فرمانا تھا یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آیت کریمہ کے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ اگر پہلے کا تھا تو بعد میں یہ آیت نازل ہوئی تو اب تو اس پر عمل ہوگا، اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں جو حضور کو نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ نہیں معلوم ہم نے سکھا دیا۔ اور اس کے بعد والی ہے تو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ وہ واقعہ اس آیت کریمہ کے بعد ہے، قیامت آ جائے گی انشاءاللہ کبھی وہ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جی عاقب شیخ صاحب، آپ کا یہ سوال کہ صوفیزم کب سے شروع ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گریک اور پرشین فلسفی سے انسپائرڈ ہے اس لیے ہوئی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جس کا یہ سوال کرنا ہے وہ دراصل قرآن اور حدیث سے ناواقف ہے۔ حدیث پاک میں جیسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟
احسان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایمان کے تعلق سے جواب ارشاد فرمایا، اسلام کے تعلق سے جواب ارشاد فرمایا، احسان کے تعلق سے جب فرمایا تو اس طرح جواب دیا کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لفظ احسان اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے ہی تصوف نکلا ہے، یعنی ہر وقت یہ سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس خوف سے آدمی گناہوں سے بچتا رہے گا، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی۔ یہ ہے صوفیزم۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بعد میں شروع ہوا، یہ دراصل قرآن اور حدیث سے ناواقفیت ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل ہیں، حضور تاج الشریعہ ویڈیو کے خلاف ویڈیو کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو آپ لوگ ویڈیو کیوں کرواتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان کا مرید بھی بتاتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور تاج الشریعہ نے مجھے خلافت سے بھی نوازا ہے۔ رہی بات ویڈیو کے مسئلے کی، تو تصویر کے قائل ہم نہیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی طرف سے تصاویر کو حرام نہیں فرمایا، بلکہ حدیثوں کی روشنی میں حرام فرمایا، ہم بھی اس کو حرام ہی مانتے ہیں۔ یہ میرا اپنا عمل ہے، اس لیے اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، اور میں اس قابل ہوں بھی نہیں کہ میں جائز اور ناجائز ہونے پر کچھ کمنٹ کروں، اس لیے کہ میں مفتی تو نہیں ہوں، اور اگر مفتی ہوتا بھی تو حضور تاج الشریعہ کے قول کے خلاف میں اپنا قلم یا اپنی زبان کو ہلا نہیں سکتا۔ ہاں ہم اس کو حرام جانتے ہیں، لیکن کچھ دینی ضروریات کے تحت میں اپنے عمل سے اس کام کو کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا عمل ہے، اس سے حضور تاج الشریعہ کی ذات پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ میرا اپنا عمل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی اویس احمد صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنو، تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہمیں سننے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارے نزدیک وہ مولانا ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، مولانا کی پہلی سیڑھی میں بھی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، مولانا طارق جمیل اپنے بیانات میں اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے دعا میں جو کلمات کہے، یا اللہ ہم تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، تیرے قدم پکڑتے ہیں، تیرے پیر پکڑتے ہیں یا اللہ، تو جو شخص اللہ کے لیے پیر کو ثابت کرے، اللہ کا جسم ثابت کرے، وہ عالم ہی نہیں ہے بلکہ طالب علم بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو 80-90 سال کا بوڑھا ایک چھری کو پکڑ نہ سکے، مرغی ذبح نہ کر سکے، وہ گیا بکرا ذبح کرنے کو۔ اس طرح کے الفاظ نبیوں کی شان میں استعمال کرنا یہ عالم کی شان نہیں بلکہ طالب علم کی بھی شان نہیں۔ اور مولانا طارق جمیل اللہ کے تعلق سے کیسے کیسے مذاقیہ الفاظ، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام لینے نہیں آئے، جبکہ حدیثوں میں واضح طور سے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور سدرۃ المنتہا میں جبریل علیہ السلام آگے نہیں بڑھے، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے اپنی قوت سے خود آگے بڑھے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام سے زیادہ بھی طاقت اللہ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ لیکن طارق جمیل نے کیا کہا کہ حضور علیہ السلام کو لینے جبریل علیہ السلام نہیں آئے بلکہ اللہ خود زمین پہ تشریف لایا اور اللہ اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اللہ کا دیدار کیا معراج میں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود جب اس کے کہنے کے مطابق اللہ ہی زمین پر آ گیا تو اب جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیدار اللہ کا مقصود تھا۔
اب اللہ کو دیکھ لیا، اللہ لینے آیا تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کہنا کہ اللہ زمین پہ آیا تو اللہ کے لیے جسم کا ثابت کرنا ہوا، اللہ کے لیے مکان کا ثابت کرنا ہوا، یہ تمام عقائد قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ بیسک اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے عقائد ہی نہیں معلوم، تو اس کو مولانا کہنا یہ لفظ مولانا کی گستاخی ہے، لفظ مولانا کی بے ادبی ہے۔ اس لیے اویس احمد صاحب ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ سے ہو سکے تو مولانا طارق جمیل کو جا کے سمجھائیے کہ کوئی بچہ بھی اس طرح اللہ کے بارے میں بات نہیں کرتا جیسے آپ بات کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، توبہ کر لے بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھتے تو ہم بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے جاہلوں کے بیان کو مت سنیے، بلکہ سنی صحیح العقیدہ علماء کرام کی تقاریر سنیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی عمر سلفی صاحب، آپ کا یہ لکھنا کہ مولانا کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو، تو عمر سلفی صاحب ہم آپ سے سیدھا سا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کو سلفی کس اعتبار سے لکھتے ہو؟ آپ نے اپنے نام کے آگے جو سلفی لکھا ہے، اگر سلف سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ سلف الصالحین کی اتباع کرنے والے آپ ہیں تو الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ سلف الصالحین نے بھی یا رسول اللہ کہا تھا۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم غیب بھی عطا فرمایا، ان کو مختار بھی بنایا، اور یہی عقیدہ سلف الصالحین کا تھا، اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ ہے اسی کی پیروی ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے موافق اپنے عقائد کو رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سلف الصالحین آج بھی، یعنی حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بھی یا رسول اللہ کی صدا لگاتے تھے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ ہم بھی یہ کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہو اور سلف الصالحین کے عقائد کے خلاف بھی جاتے ہو، تو لوگوں کو آپ کے نام کے آگے سلفی لکھ کر لوگوں کو گمراہ تو آپ کر رہے ہو۔ ہم تو آپ جیسے چوروں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی، سلف الصالحین کے ماننے والے کہہ کر سلف الصالحین کے عقائد کے خلاف ہی جاتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ سلفی کہنا آپ کے قول کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بزرگوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اسی قرآن میں تقلید کا بھی حکم ہے، اسی قرآن میں اولیاء کی اتباع کا بھی حکم ہے، لیکن قرآن اور حدیث کافی ہے کہنے والے قرآن اور حدیث کے اس احکام سے دور بھی بھاگتے ہیں۔ تو آپ ایک طرف تقلید کی ضرورت نہیں، اولیاء کی ضرورت نہیں، دوسری طرف اپنے آپ کو سلف الصالحین کے ماننے والے بھی کہتے ہو، تو خود آپ اپنے قول کے مطابق غلط ہوئے۔ جب آپ خود غلط ہوئے تو گمراہ لوگوں کو آپ کرتے ہو، نہ کہ الحمدللہ ہم سنی مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنی مسلمانوں کو پروٹیکشن عطا فرمائی ہے، اور ان اولیاء کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیشہ ان سنی مسلمانوں کو پروٹیکشن ملے گی، آپ جیسے منافقوں کی نشاندہی کرنے، تاکہ لوگ آپ جیسے منافقوں کو پہچانیں اور آپ جیسے منافقوں سے دور رہے۔ اس لیے میں چونکہ لفظ ذرا گہرا بول دیا کہ آپ جیسے منافقین، چونکہ آپ نے جو لکھا ہے اپنے نام کے آگے اس کے خلاف آپ خود ہی کر رہے ہو، اس لیے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اس جماعت میں آ جاؤ جو واقعی میں سلف الصالحین کی جماعت تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی سوالات تو کافی ہے، اور کچھ سوالات مسائل کے تعلق سے بھی ہے، فقہی مسائل۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اہم سوال موصول ہوا مفتی طارق مسعود کے تعلق سے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سنی ہے اور اس نے اجمیر شریف کے سرزمین میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہے۔ اب ظاہر ہے مفتی طارق مسعود خود ہی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے،
تو اس دیوبندی کو ساتھ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جو بد عقیدے کو ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالی کا غضب مطلب حاصل کر لیا، اس طرح کے مفہوم ہے، اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی۔ اب ظاہر ہے جو دین کو ڈھانے میں مدد کرے گا اس پر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، چونکہ کچھ لوگ اس کو سنی سمجھتے ہیں، میں نے آج ہی ایک کلپ سنی تھی جس میں مفتی طارق مسعود نے چیلنج کیا ہے، اس کی ہیڈنگ ڈالی ہے بریلیوں سے ایک سوال، لیکن اس نے لفظ بریلوی یا لفظ سنی اپنے بیان میں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جبکہ اللہ نے نہ نبی کو کل اختیار دیے اور نہ ہی بعض اختیار دی، کچھ بھی اختیار نہیں دیا، یہ کہا ہے۔ اور اوپر سے سوال یہ کیا ہے کہ اگر سب اختیار دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر بعض اختیارات دیے ہیں تو اس کی لسٹ بنا کے دو۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اگرچہ مفتی طارق مسعود کہلاتے ہیں، میرے نزدیک اس قول کے بعد یہ مفتی تو دور کی بات ہے، ایک سادے سے مولوی کہنے کے بھی لائق نہیں ہے، مفتی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی میں وجہ بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کے تعلق سے جب بات ہوئی، اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے، جو کچھ بھی حضور دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اب جو بھی حضور دے تو اللہ نے اختیار دیا، جس چیز کا حکم دے اس کو لے لیا جائے، جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہا جائے۔ اب قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی معاملے کی گواہی کے لیے دو مرد، ایک مرد یا دو عورتیں، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ ایک شخص کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ بظاہر یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو اللہ نے یہ حکم دیا، آپ نے کیسے دو گواہوں کی جگہ پہ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی کو قبول فرما دی اور ہمیشہ کے لیے ان کی ایک گواہی کو دو کے برابر فرما دیا؟ کسی صحابی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیارات دیے ہیں، جس کو چاہے جیسا چاہے حکم فرمائے، جس کو چاہے جس چیز سے استثناء بھی فرما دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے کفاروں کے تعلق سے جان بوجھ کے روزہ توڑنے پر جو کفارہ فرمایا، ایک غلام کو آزاد کرنا یا 60 متواتر روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی جب تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے احکام سنائے قرآن کے، غلام آزاد کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، میں کیسے غلام آزاد کروں؟ پھر فرمایا 60 روزے رکھو۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے میں یہ 60 روزے بھی میں نہیں رکھ سکتا، اپنی کمزوری بتائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے فرمایا میں خود غریب ہوں یا رسول اللہ۔ اتنے میں کچھ کھجوریں آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اے صحابی مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا نا کہ اے صحابی جاؤ تم خود کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہاں جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، نہ کہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے، اللہ نے یہ حکم فرمایا، آپ کیسے ان کے لیے استثناء فرما دیے؟ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں اعلان فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے حج فرض فرمایا، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ہمارے آقا خاموش رہے، دوبارہ سوال ہوا، دوبارہ سکوت اختیار فرمایا۔ پھر جب سوال ہوا کہ کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہمارے آقا نے فرمایا یہ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم، جبریل علیہ السلام آئیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا، جب وہی آئے گی تب میں بتاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو ضرور تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہو سکتا ہے اللہ ہر سال فرض کر دے، نہیں، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، ضرور ہر سال تم پر واجب ہو جاتا، اور اپنے علم غیب کا اظہار بھی فرما دیا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر سال کر پاؤ۔ تو یہاں حدیث پاک سے حضور کے اختیار ثابت ہوئے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان اس بات سے خوش ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، تو اللہ کے رسول کو دینے والا اللہ نے بنایا ہے قرآن کریم میں، اور ان لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں، یہ کہنا شرک ہے۔ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز فرما دیا، جبکہ بے نیاز فرمانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز فرمایا، اور یہ چیز منافقوں کو بری لگتی ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ہم خیریت سے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات بری لگتی ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ منافق ٹھہرے، اس لیے کہ منافقوں کے چہرے بگڑتے تھے، منافقوں کو برا لگتا تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کو خوش ہونے کو فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان اس بات پہ خوش ہو جاتے کہ جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا ہم خوش ہوتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے طور پہ ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور ان جیسے دوسرے دیوبندی وہابی کو برا لگتا ہے تو یہ منافقوں کی طرف ہیں، منافقوں کی طور پہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو خود ہی اپنے قول سے اپنے کو منافق پیش کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ خزانوں کی چابی نہیں بلکہ چابیاں، مفاتیح، مفتاح کا لفظ نہیں، مفاتیح ہے، تو زمین کے تمام خزائن الارض، تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھے دی گئی۔ حضور نے فرمایا تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے، مختار ہی تو ہوئے کہ جس کو جیسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا فرما دے۔ اور اس کی شرح میں مسلم شریف میں اس طرح کی حدیث موجود ہے جہاں خزانوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے مجھے خزانے عطا فرمائے۔ سیدنا امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، ملکیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے۔ یہ امام نووی نے اپنے طور سے نہیں فرمایا بلکہ قال العلماء، بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا، یعنی امام نووی سے پہلے کے علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دی، ملک عطا فرما دیا، خزانے عطا فرما دیے، حکومت عطا فرما دیے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرما دیے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں حضرت علی اس کے مددگار ہے، تو حضور نے مددگار اپنے کو پیش فرمایا کہ میں مددگار ہوں۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ کون سی لسٹ ہے وہ بتاؤ، کہ کون کون سی لسٹ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام فلاں فلاں چیز کے مختار ہے، تو حضور نے جب یہ فرمایا میں مددگار ہوں، تو جس چیز سے مدد کرنے کی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے ان سب چیزوں کو لسٹ میں شامل کیا جائے، اور لسٹ وہ مانگے جو اپنے آقا کو محدود سمجھے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے محدود نہیں رکھا بلکہ تمام خزانوں کی چابیاں دے دی، اور حضور نے مولا اپنے آپ کو فرمایا کہ میں مددگار ہوں، تو اللہ نے جس چیز کے لیے مدد کرنے والا ان کو بنایا ان تمام چیزوں کے مالک ہے، تو الگ سے لسٹ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ حضور نے فرمایا جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اللہ تو ہر چیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خزانے بھی دیتا ہے، اللہ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ نعمتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تمام نعمتوں کے تقسیم کرنے والا بنا دیا، تو اب یہ کہنا کہ لسٹ بنا کے دو، یہ تم جیسے جاہل یہ پوچھیں گے، اس لیے کہ تم اللہ کی عطا حضور علیہ السلام کے تعلق سے مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہیں، اور حضور نے مطلقاً فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو جو کچھ اللہ دیتا ہے سب کے مالک حضور علیہ السلام، سب کے تقسیم کرنے والے حضور علیہ السلام، یہ مختار کل نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جیسے انما واللہ یعطی، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا، نہیں، بلکہ لفظ انما یعنی حصر کے ساتھ اللہ کے تعلق سے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس سے محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ کے دینے پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں،
تو حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، لیکن اپنی بات آئی تو لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ حضور دیتے ہیں کیا واقعی میں؟ تو حضور نے اللہ کے بارے میں جب فرمایا تو خالی واللہ یعطی فرمایا، لیکن جب اپنی بات فرمائی تو انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اے اعتراض کرنے والوں، مجھے معلوم ہے تم بعد میں اعتراض کرو گے، تو حضور نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ دیتا تو اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یوں کلام ارشاد فرمایا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، انا اعطینا کل کوثر، اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اللہ نے فرمایا خیر کثیر، ہر چیز کا اکثر، ہر چیز کو کثیر تعداد میں اللہ نے عطا، یعنی ہر چیز کو اور ہر چیز عطا فرمائی اور کثیر عطا فرمایا۔ جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو خیر کثیر ہر چیز عطا فرما دی، ہر چیز میں کثرت کے ساتھ عطا فرما دی، یہ کون ہوتے ہیں حساب لگانے والے کہ کون سی چیزیں دی کون سی چیزیں نہیں دی؟ تو اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ عطا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے نعمتیں بانٹتے ہیں۔ تو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش، اللہ کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیوں؟ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ترجمانی فرمائی، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے، اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور آسان لفظوں میں اس کی تشریح سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ نے یوں فرمائی، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دی، خالی جنت بھی نہیں بھری جنت۔ یہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتبوں میں روایات مل جاتی ہے، جیسے کہ ایک روایت ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب تھے، حضور نے فرمایا سل ما شئت، اے ربیعہ جو چاہے منگ، جو چاہے منگ، سل ما شئت، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اتنے ہی خزانے ہیں میں اتنا ہی دے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں مانگنا، بلکہ سل مانگو، ما شئت جو تم چاہو مانگو۔ حضرت ربیعہ نے دنیا کی نعمتیں نہیں مانگی بلکہ فرمایا یا رسول اللہ میں جنت مانگتا ہوں، اور جنت بھی کیسی؟ جنت میں آپ کی رفاقت، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت کا سوال، یعنی آپ کے ساتھ جنت کا سوال، کس سے؟ اسألک، آپ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے حضرت ربیعہ مانگتے ہیں اسألک یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیا حضور نے یہ فرمایا مجھ سے مانگ کے تم شرک کر دیے، مجھ سے کیوں مانگے، اللہ سے مانگو؟ حضور نے تو یہی عقیدہ سکھایا کہ میں جب تقسیم کرنے والا ہوں مجھ سے مانگو گے، دیتا تو اللہ ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے تو بھی میرے ذریعے ملے گا، مجھ سے مانگو گے تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ عقیدہ بتا دیا، اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو شرک نہیں، بلکہ حضور نے فرما دیا یہ تو ہو گیا ربیعہ، اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ۔ اب یہ اختیار دیکھو، پھر حضور علیہ السلام جنت کے مالک ہیں تبھی جنت عطا فرمائی نا، یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت میں کیسے دے سکتا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فیصلہ فرمائے گا، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ اے ربیعہ دے دی گئی، جنت عطا فرما دی۔ تو جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مختار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں تو چھوٹی ہے، آخرت کی بڑی نعمت جنت، اور وہ بھی حضور کا ساتھ۔ حضور جنت میں کوئی بھی رہے تو بہت خوش نصیب ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے؟ تو جنت کی اعلیٰ پوزیشن میں حضور علیہ السلام رہیں گے، اس اعلیٰ جگہ میں، یعنی حضور علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے مانگا، حضور نے ان کا ساتھ عطا فرمایا جنت میں۔ تو جو اللہ کے ایسے محبوب بندے سب سے اعلیٰ نعمت عطا فرماتے سکتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی نعمتیں کون سی بڑی بات ہے؟
کسی کو اولاد دلا دینا اللہ کی بارگاہ سے، کسی کو دولت دلا دینا، یہ سب دنیا میں رہنے کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب جنت میں اعلیٰ مقام ہی حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں تو کیا ان حدیثوں پر ان مفتیان کرام تو ایک تنزن کہا، ان کی نظریں نہیں گئی؟ یہ منافقانہ چال چل رہے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، کیوں؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔